ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد کی جانب سے دی جانے والی دعوت پر ڈی جی کے ڈی اے سید شجاعت حسین آباد ہاؤس پہنچے، جہاں انہیں آباد کی مرکزی کابینہ کی جانب سے خوش آمدید کہا گیا۔ ڈی جی کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ہمراہ سینئر ڈائریکٹر لینڈ وریل ایندھر، ڈائریکٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی کمال احمد صدیقی، سیکرٹری بہزاد عامر میمن، ڈائریکٹر ریکوریز جمیل احمد، ڈائریکٹر اسٹیٹ اینڈ انفورسمنٹ ارشد عباس، ڈائریکٹر لینڈ مینجمنٹ آصف رضا چانڈیو، ایگزیکٹو انجینئر اسکیم 36 اورنگزیب صاحب اور پینل ایڈوکیٹ زائد حسین بھی تھے۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ تقریب کی میزبانی بابر صدیقی کر رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں اس تقریب کی میزبانی کرتے ہوئے، جب یہاں پہ کراچی کو ترقی دینے والے اور کراچی کو آباد کرنے والے دونوں ادارے آج ایک پیج پر موجود ہیں۔ ہمارے جو کے ڈی اے کے ڈی جی صاحب ہیں، ڈی جی صاحب شجاعت صاحب، اور ان کے ساتھ جو ان کی پوری ٹیم ہے، جس میں وریل ایندھر صاحب ہیں، بہزاد عامر میمن صاحب ہیں، کمال احمد صدیقی صاحب ہیں، جمیل احمد صاحب ہیں، اور ارشد عباس صاحب ہیں، اور آصف رضا چانڈیو صاحب ہیں، ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے چیئرمین آباد آصف سمسم صاحب کو بھی۔ چیئرمین آباد آصف سمسم نے اس پروقار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا: میں کے ڈی اے کی بات جب بھی کرتا ہوں، اور جب بھی ہم نے میں سمجھتا ہوں کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، اس کراچی کی میں بات کر رہا ہوں، کراچی ہائٹ سے، تو ہم نے کے ڈی اے کو ہی دیکھا ہے۔ ہم نے ساری زندگی یہ دیکھا ہے کہ کے ڈی اے نے اسکیمز بنائی، کے ڈی اے نے لوگوں کو آباد کاری کے لیے کام کیا، اور ہمیں یاد ہے کہ جب آباد کا بالکل بگننگ فیز تھا تو کے ڈی اے ہی تھی جنہوں نے ہمارے ممبران کو ایف ایل سائٹس دیں گلستان جوہر میں، گلشن اقبال میں، کہ وہ آباد کاری کا کام کریں اور لوگوں کو آباد کریں۔ تو میں اگر بات کروں، ریئلسٹک بات کروں کے ڈی اے کے لیے، تو یہ ماں کا درجہ رکھتی ہے اس شہر کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو آج کے حالات ہیں، آج کا جو معاشرہ ہے، اس میں ماں کی عزت جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ کے ڈی اے نے جو رول ادا کیا، یہ آج جو کراچی ہم دیکھ رہے ہیں، یا کراچی کی جو رونقیں ہم دیکھتے ہیں، جو اسکیم 24 دیکھتے ہیں، کے ڈی اے، آپ جو بھی اسکیمس ہیں کراچی میں جو آباد ہیں، آپ وزٹ کریں تو آپ کو یہ وٹنس ہے کہ کے ڈی اے نے اپنی ذمہ داری پورے بھرپور طریقے سے نبھائی۔ لیکن بدقسمتی سے یہ جو آخری جو ٹائم ابھی کے ڈی اے کا، میری آپ کے ڈی جی صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں، اور ہمارے پورے آباد کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس موقع پہ، کیونکہ کے ڈی اے کی جو اسکیمز ہیں یہ آج اتنی مہنگی ہو چکی ہیں، کیونکہ یہ کلفٹن سے شروع ہوتی ہیں، کے ڈی اے 1 میں جاتی ہیں، محمد علی سوسائٹیز ایریا میں جاتی ہیں، اوورسیز کے ڈی اے سوسائٹیز کو ہم دیکھ لیں، تو یہ اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ اگر ہم نے اس کے ریکارڈ کو سیف نہیں کیا اور اس کو اگر ڈیجیٹلائز نہیں کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں کوئی بھی ڈیزاسٹر اس سینس میں ہو سکتا ہے کہ وہ ڈی جی جو بھی ہوگا اس وقت وہ مشکل میں نہ آ جائے، یا اس کی ٹیم مشکل میں نہ آ جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم محب وطن پاکستانی ہیں، ہم اپنے صوبے سے، اپنے شہر سے محبت کرتے ہیں، تو ہم کو، چونکہ یہ ریئل اسٹیٹ جو ہوتی ہے یہ وراثت میں جاتی ہے، یہ ٹیپو سلطان کے دور میں بھی یہی تھی اور آج بھی وہ یہی ہے، تو اس کو اگر ہم نے ڈیجیٹلائز نہ کیا، سر میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے آپ ہمیں جس فورم پہ کہیں گے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ جس ادارے سے ہمیں کہیں گے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور تمام ادارے ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ یہ لینڈ گریبنگ، قبضہ، یہ شروعاتی ریکارڈ کی ٹیمپرنگ سے ہوتی ہے، اور اگر ریکارڈ ونس ڈیجیٹلائز ہو گیا تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ 99% جو ہمارے لوگوں کے ایشوز ہیں، 99% جو کے ڈی اے میں مشکلات ہوتی ہیں ڈی جی کو یا ان کی اپر جو ٹیم ہے اس کو، وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور ساتھ ہی میں کے ڈی اے کی میں بات کر رہا تھا، تو میں یہی کہوں گا کہ کے ڈی اے کو جو رسپیکٹ ملنی چاہیے تھی کراچی میں، جو ان کا مقام تھا، جو انہوں نے کام کیا ہے، میں ڈی جی صاحب آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ کا جو کے ڈی اے جو ہے وہ اپنی شناخت اب کھوتا جا رہا ہے۔ آپ کو کوئی ایک پریزنٹیشن بنانی چاہیے کراچی کے لیے، سندھ کے لیے، کہ جو کام آپ نے کیے ہیں وہ ریمارکیبل ہیں، جو اس شہر کو آپ نے آباد کیا ہے وہ ریمارکیبل ہے۔
تو ہم بجائے اس کے کہ آپ سے جب بھی ملیں اس بات پہ ایشو اٹھائیں کہ آپ نے اس کے ریٹ بڑھا دیے, آپ نے اس کا موٹیشن روک دیا, آپ نے اس کا موٹیشن دیر کر رہے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں انتظامی معاملات ہیں, اور ان کو ہم بہت اچھے طریقے سے, جب ایک فوکل پرسن آپ کا اور ایک فوکل پرسن آباد کا ہوگا تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ہم تمام ممبران کے مسائل, کیونکہ ہمارے پاس نیب میں بھی جب ہمارے کسی ممبر کو لیٹر جاتا ہے تو ہمارے پاس ایک نوٹیفائڈ فوکل پرسن نیب کا بھی ہے, ہمارے پاس ایف آئی اے کا بھی ہے, ہمارے پاس سندھ پولیس کا بھی ہے, ہمارے پاس رینجرز کا بھی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے, ہمارے پاس انکم ٹیکس آج نومینیٹ کر کے بھیجا ہے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے, تو ہمارے پاس ہر ادارے کے فوکل پرسن ہیں, اور یہ فوکل پرسن اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے بٹوین جو دوریاں ہوتی ہیں, جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اس کو ہم فوری دور کر لیتے ہیں. اور وہ جو ڈر ہوتا ہے, کوئی نوٹس ایف آئی اے کا کسی کو نیب کا آتا ہے تو وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے, اور جو ریئلسٹک بات ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے کہ یہ کوئی مس گائیڈ کر رہا ہے یا ریئل کوئی ایشو ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینئر وائس چیئرمین ابراہیم ایس حبیب نے اپنے تحفظات اور گزارشات کا اظہار ان الفاظوں میں کیا. پہلے کہ ہم ڈی جی صاحب کو یہاں پہ دعوت خطاب دیں, میں چاہوں گا کہ ہمارے سینئر وائس چیئرمین آباد کے ابراہیم صاحب ہیں, وہ آئیں اور اپنا خطاب کریں. بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے ہم نے تو بڑی کوشش کی تھی. لاسٹ تقریباً 6-8 مہینے سے ہم نے کافی لیٹر کے لیے کہا تھا کہ آپ کی تشریف آوری ہو, اور ہم تشریف آوری کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو پرابلمس ہیں ممبرس کو ہیں, لوگوں کو ہیں, اس کو بات چیت کے ذریعے ریزالو کیا جائے. لیکن خیر, اٹس آنر فار اس کہ آج آپ آئے. آپ کی ٹیم میں وریال اندار صاحب ہیں, سینئر ڈائریکٹر لینڈ, بیزاب امین میمن صاحب ہیں, کمال احمد صدیقی ہیں, جمیل احمد, ارشد عباس, آصف رضا, چانڈیو صاحب, اورنجب صاحب اور زاہد حسین صاحب. آپ سب کو بہت خوش آمدید. اس کے ساتھ ساتھ آج میں ایک ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں اور کافی سپریم کورٹ کے سینئر لائر ہیں, خورشید جاوید صاحب, جنہوں نے میرے خیال میں کے ڈی اے میں کافی اپنی خدمتیں پیش بھی کی ہیں. تو خورشید صاحب, آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. اٹس آنر فار اس کہ آپ بھی یہاں موجود ہیں, اور آپ ہی کی ٹیم ہے میرے خیال میں پہلے کی. اس کے ساتھ میں ہمارے فارمر چیئرمین الطاف طائب بھائی, میں آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتا ہوں. مصطفیٰ شیخانی, ذیشان بھائی اور ایوب بھائی, ہمارے ناصر لاکھانی ہو گئے, طاہر میمن صاحب ہو گئے, اشفاق صاحب ہو گئے, ندیم جیوا, عمر بن اسلام, احمد بنگیا صاحب, اور آخر میں ہمارے اویس تھانوی صاحب بھی تشریف لے آئے, بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے ساتھ ہمارے ایک نیو ممبر جنہوں نے آنا شروع کر دیا, اور میرے خیال میں اس محفل کی چار چاند بھی لگاتے ہیں آج کل, مسٹر فرحان بھائی, ان کے ساتھ ان کے کزن سلمان بھائی. آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. ریاض بھائی, آپ کا بھی بہت شکریہ. چلیں اب ہم اپنے مسئلوں کی طرف تھوڑا سا توجہ کرتے ہیں. ڈی صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کی توجہ دلاؤں گا جو کے ڈی اے کی جو سروسز چارجز ہیں, جس کے اوپر 2001 میں بھی ایک اسی طرح کا کے ڈی اے کا ریٹس کو اچانک سے 500% بھی کر دیا, 500% بھی کر دیا, 300% بھی کر دیا, اور وداؤٹ کنسرن ود اسٹیک ہولڈرز. ہم نے آپ کو بے انتہا بار لیٹر بھیجا ہے, بلکہ ایک لیٹر میرے ساتھ ابھی پڑا ہوا بھی ہے, ریسیونگ F7, F8, F9 اور F5. اس پہ کوئی اسکول کھول کے بیٹھا ہے, کوئی کرکٹ گراؤنڈ بنا رہا ہے, کوئی انسٹیٹیوٹ بنا رہا ہے. یہ آپ کی اپنی ڈومین میں ہے سر, یہ آپ کا اپنا ہے. آپ نے ابھی تک اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اس کے لیے میں آپ سے ایک محترمانہ گزارش کروں گا, اگر ولنگ ہے کام کرنے کے لیے ہمیں, آپ اس پہ ایک ہائی پروفائل کمیٹی بنائیے جس میں کے ڈی اے بھی ہو, اس میں آباد بھی ہو, اور اس میں کلفٹن ریزیڈنس سوسائٹی کا بھی ایک نمائندہ ہو. وہ آپ کو پوری لسٹ بنا کے دے گا. میرے خیال میں دیکھیں, یہی ڈی ایچ اے ہے. مجال ہے کہ کوئی وہاں پہ اپنا ان آتھورائز کوئی کام کر سکے, کوئی ریزیڈینشیل کو کمرشل میں یوز کرے. کلفٹن بلاک 9 تو بالکل سمجھے کمرشل ہو گئے. میں نے آپ کو آزاد خود میرے اپنے لیٹریٹ پہ بھی لکھا تھا, میرے اپنے پڑوس میں بھی ایسا ہوا ہے, لیکن سب کچھ نہیں ہوا. وہ آہستہ آہستہ کیا, اگر ٹائم گین ہوتا رہا, انہوں نے اپنا کام کرنا تھا کر لیا. میں نے کینٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کو بھی لکھا ہوا. کچھ جگہوں پہ یہ ٹرکس کرتے ہیں, کورٹ میں چلے جاتے ہیں, غلط بیان دیتے ہیں, پھر آپ کیسے فالو ہوتا نہیں ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی معاملے اگر کورٹس میں ہیں تو یہ خورشید صاحب جیسے ماشاءاللہ سینئر سپریم کورٹ لائر ہیں, ان کو ٹاسک دیا جائے. اور ماشاءاللہ میں ان کی کورٹ میں پوزیشن بھی دیکھتا ہوں کہ ججز بھی ان کے ساتھ بڑے سیٹسفائی ہوتے ہیں, بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں.
تو اس طرح کے معاملوں میں ان کی خدمت بھی حاصل کی جائے. تو آپ کے ویسے ہی پینل پہ میرے خیال میں ہیں بھی اور کام بھی بہت کیا ہے. تو یہ بلاک 8 اور 9 پہ سر خاص توجہ دیجیے گا. اس کے بعد ہم چاہ رہے ہیں کہ جیسے میرے چیئرمین نے جاتے جاتے کہا تھا کہ کوئی ایک لائزن ہمارے درمیان ہونا چاہیے, ایک فوکل پرسن آباد اور کے ڈی کی طرف سے ہونا چاہیے, جو ایک پاورفل فوکل پرسن ہو, جو اگر ہمارا کوئی درد ہے تو وہ پورا کر سکے. کہ بار بار آپ تک ہم زحمت بھی نہیں چاہتے, جس طرح ہماری اور بھی ایجنسیز میں اسی طرح فوکل پرسن ہے اور فوراً ہمارا کام ہو جاتا ہے. حالانکہ ہمیں آئی جی صاحب نے ہم سے ڈائریکٹ رابطے میں ہوتے ہیں, ڈی آئی جی, لیکن ہم ایس پی لیول پہ ایک فوکل پرسن ہوتا ہے اور ہمارا کام آسانی سے ہو جاتا ہے. جو رائٹ اور لیگل کام ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اور ایک سر گزارش یہ ہے آپ سے کہ گورننگ باڈی میں بھی آباد کا بندہ ہونا چاہیے, جس طرح اور ایجنسیز میں ہمارا بندہ ہوتے ہیں اور اتھارٹیز میں. کمپلینس آباد کی اس پہ ہم آپ سے گزارش کریں گے, آپ بلکہ کسی کو نامینیٹ کریں آج کہ اگر کسی آباد کی لیٹریٹ پہ کوئی کمپلین آتی ہے تو وہ آپ تک اس کا رزلٹ دیں کہ کیا ہوا ہے. تقریب کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر جنرل کے ڈی اے سید شجاعت حسین نے اپنے اہم خطاب میں مسائل کے حل کے لیے حکمت عملی وضع کرتے ہوئے یہ کہا. وہ موقع ہے کہ ہم ڈی جی صاحب کو یہاں پہ دعوت خطاب دیں, اور ڈی جی صاحب شجاعت صاحب یقینی طور پہ ان کی جو باتیں ہوں گی وہ ہمارے لیے خبر کی بھی اہمیت رکھتی ہوں گی. تو پرجوش تالیوں میں استقبال کیجیے گا شجاعت صاحب کا. پہلے تو میں عباس سر کو شکایت کروں گا, مجھے کہا گیا کہ ہم آپ کا انتظار کرتے رہے. مجھے بلایا کب آپ لوگوں نے؟ مجھے بلایا کب؟ نو ایک بھی نہیں آیا. نہیں آیا. مجھے کہا ضرور ایک دو میٹنگ کے اندر آصف سمسم صاحب نے دعوت دی, مجھے وربل دعوت دی ہے, لیکن مجھے کوئی رائٹنگ میں لیٹر نہیں ملا. پہلا لیٹر ملا, میں پہلے لیٹر میں آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ تو میرا شکوہ ہے آپ سے. میں تو انتظار کر رہا تھا آپ لوگ کب بلائیں گے مجھے, حالانکہ میں یہاں ممبر فائننس تھا جب میں ہو کر گیا تھا مودی شاہ صاحب کے ساتھ. اچھا, اس میں نے پوائنٹس جو آپ کے نوٹس کیے ہیں, اس کے اندر ایک تو ڈیجیٹلائزیشن کی آپ نے سب سے پہلے بات کی, آصف صاحب بھی بات کر کے گئے. اس کے لیے الحمدللہ ہم نے کل ہی ایک میٹنگ کی ہے اور اس پہ ہم تقریباً گزشتہ 2 مہینے سے کام کر رہے ہیں. ہم نے ایک ریکویسٹ فار پرپوزل اس کا بنا لیا ہے. کچھ ہمارے ساتھ فنڈز کا ایشوز ہے, آپ کے تمام لوگوں کی نالج میں ہوگا کے ڈی اے جیسے تھا ویسا اب ہے نہیں. کے ڈی اے میں سب سے پہلے کوئی کام کرنے جاؤ تو سب سے پہلے ابھی ہماری تنخواہیں بھی 2 مہینے پیچھے چل رہی ہیں. وہاں سے تنخواہیں, جی پی فنڈ, سی پی فنڈ اور کیا کہتے ہیں پینشن کے کمپٹیشن, وہ تک تو ہم دینے کے قابل ہے نہیں. ہمیں ہر کام میں پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور پیسہ یہاں پہ ہے نہیں. وہ سروس چارج کے لیے میں پہلے سے گراؤنڈ بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ہم اس پہ بہرحال بات کریں گے. آپ کو یاد ہوگا شاید 2022 کے اندر ہم نے یہ سیٹل ڈاؤن کیا تھا, یہ میٹر جو ہوا تھا. ایک میٹنگ آپ سے کی, اس کے بعد پھر ہم ایک نتیجے پہ پہنچے, الحمدللہ کام ہو گیا. اس کے بعد مثلا 3 دفعہ 5% ہو کے بڑھائے گا. اب آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں 5% بڑھا, دوسری طرف جو ہے نا کیا کہتے ہیں سندھ گورنمنٹ نے جو اسٹیمپ ڈیوٹی ہے اس کو 100% بڑھا دیا ہے. آپ کے ڈی سے توقع کریں کے ڈی جو ہے نا 5% بھی نہ بڑھائے, تو یہ تو کے ڈی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی. اس کے لیے میری ایک ریکویسٹ ہوگی آپ سے, آپ کی فائنینس کمیٹی آ کے ایک الگ سے ہم میٹنگ کر لیتے ہیں, کیونکہ ہم اس کو بھی پھر بڑھانے جا رہے ہیں. تو ہم میٹنگ کر لیتے ہیں, بیٹھ کے ہم آپ کو ایشوز بتائیں گے, ہماری فائنینس کی ٹیم بیٹھے گی, آپ لوگ بیٹھے, ہم آپ کو اپنے دکھ درد روئیں دونوں گوائیں دو, ہم بتائیں تو ہم کھڑے کریں. ہماری پوزیشن بہت خراب ہے اس ٹائم. ہم کچھ سوچتے ہیں کرنے کے لیے, نہیں کر پاتے. میں 15 منٹ پتہ ہے کیوں لیٹ ہوا, میں کمرے سے باہر نکلا, لوگ سی پی فنڈ اور جی پی فنڈ کے لیے کھڑے تھے لوگ, کسی کی ماں بیمار تھی, کسی کی بیوی بیمار تھی. میں 15 منٹ لگا کے وہاں سے آیا ہوں. پھر تو کے ڈی اے کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, میری پوری ٹیم بیٹھی ہے, تو ان سے پوچھیں کے ڈی اے کا حال کیا ہے اس ٹائم. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی, اس کو منڈے یا ٹیوزڈے کو کوئی آپ کی کوئی میٹنگ کر لیتے ہیں, ہم میرے آفس میں کر لیتے ہیں, تاکہ ہم اس میں اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ جائیں. ہم اس کا پورا سروس آپ کے مثلا شاید کتنے پہ 32 ہے نا ہمارے 32, اس پر ہم کریں گے. کیونکہ ہم تو آپ سے آج سوچ کر رہے تھے 50% بڑھوا کے جائیں گے, آپ تو 5% پر ہو رہے ہیں. ایک منٹ بہت دیتے ہیں نا جواب, ہاں آپ نوٹ کر لینا. ایشو یہ ہے کہ دیکھیں ہر جگہ پہ آپ دیکھیں مہنگائی کا ریشو اس ٹائم کیا بڑھ گیا ہے, اور آپ کے ڈی سے اگر جائیں گے 5% تو بہت مسئلہ ہوگا. 40% ہماری تنخواہ بڑھتی ہے. کتنی تنخواہ بڑھی ہے بھائی؟ 25% بڑھی نا. 25% تنخواہ بڑھتی ہے, وہ ٹوٹل 40,000 روپے ہوتے ہیں, ملتے ہیں ہمیں 38,000, وہ 2,000 ہے, 38,000 ٹیکس میں کٹ جاتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کے سامنے کی بات ہے نا ساری چیزیں. تو جب لازمت ہے کے ڈی اے پھر کیسے چلے گا؟
KD کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا ہمیں. اور آپ پھر دوسری طرف کہہ رہے ہیں ڈیجیٹلائزیشن بالکل ہونی چاہیے. میرا دل بہت کڑتا ہے جب میں آتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں فائل نہیں ہے, فائل غائب ہے. KD کے ساتھ ایشو ہے, کچھ فائلیں کسی وجہ سے, کچھ کیا کہتے ہیں میرے خیال میں برسات وغیرہ میں بھی کچھ فائلیں ہماری ضائع ہو گئی ہیں. تو ہمیں یہ آرکائیو تو کرنا پڑے گا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعا ہونی چاہیے. اس کو کر کے چھوڑیں گے. 2022 میں بھی مولوی شاہ صاحب کے زمانے میں بھی وہ ایک PC ہم نے بنائی تھی, لیکن وہ بس کسی گنوں کو وجوہات کی بنا پر نہیں ہو سکی. فوکل پرسن کے لیے میری طرف سے جو نا ہمارے جو سینئر ڈائریکٹر لینڈ ہے نا, یہ فوکل پرسن ہے ہمارے, ٹھیک ہے. آپ کے جو بھی ہاں وریل انر نام ہے ان کا. ان کو سب یہ آبادی کی ٹیم ہے, یہ ہماری ٹیم نہیں, آباد کی ٹیم ہے. تو وریل انر صاحب فوکل پرسن ہے اس کے. باقی آپ نے جو روڈ کی بات کی, ملیر میں روڈز کی بات کی نا جی, آپ نے ملیر کے روڈز کی بات کی. ہو سکتا ہے وہ ایریا ہمارے پاس KD میں آتا نا نہیں. آپ نے کہا 200 فٹ روڈ, 200 ایکڑ. ہاں اسکیم 33 میں ہے. اچھا تو پھر تو ایسٹ ہوا نا, وہ ملیر نہیں ہوا نا پھر. ہاں اس کو چلے ہم چیک کر لیں کہ انکروچمنٹ کا بہت بڑا ایشو ہے. میں انکروچمنٹ کی ٹیم نہیں ہے, میں بالکل سیدھی بات کروں گا. 200 ہمارے پاس تھانہ ہے 274 پولیس والوں کا, اور ہمارے پاس اہلکار ہیں 15. ہم نے لکھ کے دیا, منسٹر صاحب سے فون بھی کرایا, اب تک پولیس نہیں. آپ کو پتہ ہے شہر کتنا بڑھ گیا ہے, اور ہمارا انفراسٹرکچر اور ہماری جو کیا کہتے ہیں سروس پرووائڈر جو ہیں وہ اس طریقے سے ابھی ریکروٹ ہوئے نہیں ہیں. یا تو کراچی شہر کی آبادی اس ٹائم 3 سے 4 کروڑ کی آبادی ہے. آبادیاں کتنی بڑھ گئی ہیں, پولیس کی پہلی شارٹیج ہے, ہم کو وہاں سے پولیس بھی نہیں مل پاتی. ہمارا اپنا اسٹاف کافی ریٹائر ہو گیا ہے. بہرحال یہ ایک بڑا مرثیہ ہے, اس پر ہم بالکل کوشش کریں گے کہ اس کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے حل کریں. جب یہ فوکل پرسن بنیں گے تو یہ پھر ہم ایک ساتھ تو یہ سارا کام نہیں کر پائیں گے. 1 بائی 1 ہم چلتے ہیں اس پہ. جتنی بھی انکروچمنٹ ہے آپ کے, یہ 2-4 تو یونیورسٹی روڈ والی تو کافی پرانی انکروچمنٹ آپ بتا رہے ہیں. اور یہ جو باقی آپ نے پلاٹ نمبر F5 F9 کی بات کی ہے, بلاک 9 میں. اب اس میں کچھ ایشوز میرے پاس ایسے آئے ہیں کہ وہ 2019 سے پہلے کے ہیں. کچھ ہو سکتا ہے اس کا چیک کرنا پڑے گا SBCA کا, اور ہمارا ریکارڈ چیک کر کے اس کو ہم آپ کو اس کو بھی دیں گے. یہ پرچہ میں لے جاتا ہوں ساتھ میں. ہاں گورننگ باڈی کے لیے آپ ہمیں ریکویسٹ کر لیں, کیونکہ گورننگ باڈی کا بھی ایک ایشو ہے. میں جہاں جاتا ہوں کہتے ہیں ہمارا بندہ گورننگ باڈی میں رکھے ہیں. میں کاٹی گیا, نکاٹی گیا, پپاٹی گیا, آپ نے بھی کہا تو گورننگ باڈی تو بہت بڑی ہو جائے گی ایسے. ہاں بہرحال کہیں نہ کہیں تو سارے اسٹیک ہولڈر آ جاتے ہیں نا. آپ ایک ریکویسٹ بھیجیں تو میں اس کے لیے منسٹر صاحب سے بات کرتا ہوں. پریزنٹیشن جو نا KDA کی ایک اویلیبل ہے ویسے, اس کے اندر پورا اسٹیٹ آف دی آرٹ پریزنٹیشن بنی ہوئی ہے. وہ کبھی آپ سے شیئر کریں گے, لیکن اس پریزنٹیشن میں اور آج کے موجودہ حالات میں بڑا فرق ہے. جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا KDA کو ایسے وہ رن نہیں کر رہا, یہ حقیقت ہے بالکل ہے. باقی میرا خیال میں ایجنڈا تو آپ کا پورا ہو گیا, اور کچھ تو نہیں ہے نا ہے. میری گزارش آپ سے یہی ہے, ایک شکایت تھی وہ میں نے کر دی آپ سے, آپ مل کے میرا ساتھ دیں. KDA کو پھر پرانی گلوری پہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا KDA ایک اور بھی KDA کو بڑا اعزاز حاصل ہے. KDA کراچی کا ماسٹر پلان بھی بنانے جا رہا ہے. سن رہے ہیں بس آپ, کراچی جو ہے KDA کا ماسٹر پلان بھی بنانے جا رہا ہے. ہم ایک انڈسٹریل زون کی اسکیم کافی میرا خیال میں کتنے سال ہو گئے کوئی اسکیم نہیں ہے ہماری, 20 سال سے زیادہ نہیں, تو میرے خیال میں 88 میں آخری آئی تھی. تو ہم نے سرجانی انڈسٹریل زون میں ہمارا ایک پروجیکٹ آ رہا ہے. اس کے علاوہ ہم کوئی 2 فلیٹس کی بھی اسکیمس لے کر آ رہے ہیں سرجانی میں, اور ایک اسکیم ون میں. تو یہ آپ کو قریب نظر آئے گا کہ KDA پھر سے کام کر رہا ہے. بہت شکریہ آپ لوگ, تھینک یو. اس میٹنگ میں موجود ہیں ہمارے پریزیڈنٹ آل کراچی ریئلٹر ایسوسیشن رحمان صاحب, ان کا بھی شکریہ. بات جو ہے وہ انکروچمنٹ کی بھی ہے, بات جو ہے وہ ریکارڈ کے جو معاملات ہیں ان کو ڈیجیٹلائز کرنے کی بھی ہے, اور بات جو ہے وہ بہت ساری اور دوسری بھی ہیں. تو اب ہم جو سیشن کرنے جا رہے ہیں وہ کوسچن آنسر کا سیشن ہے. DG صاحب یہاں پہ موجود ہیں اور ان کی پوری ٹیم بھی موجود ہے. تو جو آپ کے دل میں سوالات ہیں, اسلام صاحب جی پلیز.
DGKDA के अहम तरीन खिताब के बाद सवाल और जवाब का दौर शुरू हुआ और वहां मौजूद बिल्डर्स ने दरपेश मसाइल से DG साहब को आगाह किया, जिसके बाद चेयरमैन साउदर्न रीजन मुस्तफा शिखानी ने वोट ऑफ थैंक्स में KDA हुकाम की आबाद हाउस आमद पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया और वाइस चेयरमैन आबाद मोहम्मद ज़ीशान सिद्दीकी को इस तकरीब के इनकाद में मरकजी किरदार अदा करने पर खिराज तहसीन पेश किया। तकरीब के आखिर में चेयरमैन आबाद की जानिब से DGKDA को एजाजी शील्ड भी पेश की गई, जिसके बाद तकरीब के शुरका के लिए ज़ोहराने का भी इंतजाम था। करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियाँ आबाद। हमें यकीन है कि आबाद के और कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के आपस में मिलने से बहुत सारे मसाइल अच्छे होंगे और आने वाला कल आज से बहुत बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया।